رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی ہم نے 3 آیات کو سمجھا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سپیریئر ہے، گریٹسٹ ہے، اللہ گریٹسٹ ہے، یعنی اللہ سے بڑا، اللہ سے قدرت والا، اللہ سے بڑا بادشاہ کوئی ہے ہی نہیں۔ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، دنیا کو، تمام جہانوں کو، آسمانوں کو، زمین کو، سب کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اسی کے پاس جانا ہے۔ بدلے کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ تو جب ایک اتنی بڑی ہستی کو ہم نے جان لیا تو پھر ہم ہر دعا میں کیا اعتراف کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف آپ کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف آپ کی، صرف آپ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں ہر نماز میں ہم یہ اعتراف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑی ہستی تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم صرف اور صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، عبادت سے مراد کیا؟ ہم ایک دم آتا ہے ذہن میں کہ اچھا بس ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، وہ تو کام کرنے ہی ہے انشاءاللہ، لیکن عبادت کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے نا، کیونکہ عبادت جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ عبادت عربی میں جو اس کا روٹ ہے عین با دال، عبدا، اور عبد کا مطلب ہے غلام، سلیو۔ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے سلیو ہیں، آپ کے بندے ہیں، یعنی کہ دیکھیں غلام کی زندگی کیسی ہوتی تھی۔ اب تو الحمدللہ اسلام نے آ کر غلامی کو ختم کر دیا کہ ہر انسان بالکل آزاد ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ انسانوں کو غلام بنا لیتے تھے، اپنا سلیو بنا لیتے تھے، ان کو خرید لیتے تھے، بس پھر اب اس غلام کی تو کوئی مرضی ہوتی نہیں تھی، جیسے مرضی مالک اس کو کام کرواتا، اس سے جب دل چاہتا کھانے کو دیتا، جب دل چاہتا نہ دیتا۔ تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ہی بندے ہیں، ہم آپ کے سلیو ہیں، ہم آپ کے علاوہ کسی کی بات مانیں گے ہی نہیں۔ یعنی کہ بات ماننے سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہاں پیرنٹس کی بات تو ماننی ہے، ٹیچرز کی بھی ماننی ہے، بات یہ ہے کہ جب ہم زندگی کو گزاریں گے نا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں کیسے گائیڈ کیا ہے، کیونکہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام نے صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھایا، ریچولز نہیں صرف دیے، بلکہ اسلام پورا دین ہے، اور دین کا مطلب ہے طریقہ زندگی۔ تو اسلام نے ہمیں پوری زندگی کا طریقہ سکھایا کہ ایک مسلمان کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، کس طرح سونا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے سو کر اٹھنا ہے تو کیا دعا کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے ڈریس اپ ہونا ہے، اور پھر کیا پڑھ کر نکلنا ہے، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ آپ کی جو شادی ہونی ہے یا ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب زندگی کے پارٹس آف لائف ہے نا، زندگی میں سب کے ساتھ یہ سب مسائل ہونے ہیں، جو پیدا ہوا ہے، جو دنیا میں آیا اس کو جانا بھی ہے۔ تو جب فوت ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے، کیسے دفنانا چاہیے، جو چلے گئے ان کے لیے کیسے دعا مانگنی چاہیے، پورا ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد،
تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اب میں اپنی ساری زندگی کا طریقہ قرآن سے سیکھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے سیکھ کر اس طرح کی ہی زندگی گزاروں گا، اپنی مرضی سے نہیں چیزیں دیکھوں گا، اپنی مرضی سے کچھ بولوں گا نہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہوگا یہ کہ جب دل چاہے اٹھ رہے ہیں، جب دل چاہا جیسے مرضی بیٹھ کے لیٹ کے کھا لیا، چلتے ہوئے کھا رہے ہیں، نہیں۔ اب ہم نے کیا طریقہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے طریقہ ہمیں بتایا کہ کھانا کس طرح کھانا ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اور پھر یہ کہ باہر نکل رہے ہیں تو کس طرح سے آپ کو ڈریس اپ ہونا ہے، اور کسی سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی، سارے طریقے قرآن میں اور سنت میں ہمیں بتا دیے گئے۔ تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایاک نعبد، یا اللہ میں اس طرح کی زندگی گزاروں گا جیسے آپ نے مجھے کہا، جیسے آپ نے مجھے سکھایا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیں گے تو آپ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ جو اسلام کا طریقہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اور پھر کیونکہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے نا، تو اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور پھر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم آپ سے مدد چاہیں گے کہ یا اللہ اب یہ جو میں آپ کی خوشی کے لیے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلوں، تو اب مجھے اس میں آپ کی مدد چاہیے، میں اس میں آپ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھا دے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، جس پر چل کے، جس کے مطابق زندگی کو گزار کے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم جنت کو پا سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اب وہ راستہ اب دکھائیں، جب بھی زندگی میں مجھے کوئی بات کرنی پڑے، کوئی فیصلہ کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت میرے ساتھ ہو، سیدھا راستہ میرے ساتھ ہو کہ یہ معاملہ مجھ پہ آ گیا، مجھے اب سیدھے راستے پہ ہو کے کس طرح جیسے اللہ نے بتایا ویسے یہ کام کرنے ہیں۔ تو ہم پھر اب یہ دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے جب بھی کچھ سمجھ نہ آئے، جب بھی دل میں کچھ فیصلہ کرنے میں مشکل ہو، فوراً اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ آپ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام کیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن کے ساتھ آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے ان پر انعام کیا، آپ ان سے راضی ہو گئے، آپ ان کو جنت میں لے گئے، ان لوگوں کا راستہ۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ کن لوگوں کا؟ نبیوں کا راستہ۔ آپ دیکھیں کتنے نبی آئے، قرآن پاک میں بہت سے نبیوں کا ذکر ہے، کچھ نبیوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن نبی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان بنائے ان میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ افضل نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام۔ اور ہم جب قرآن کو پڑھتے تو حضرت ابراہیم کی اتنی خوبصورت ساری لائف ہسٹری ہے، ان کے متعلق پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان پہ آزمائشیں ڈالی، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کر رہے، ہر کام اللہ نے جو حکم دیا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، سارے لوگوں سے کہا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اور کسی نے بات نہیں مانی تو بس پھر خود لگ گئے اسی کام میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اپنی بیوی اور بچے کو صحرا میں، ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آئے، پھر اپنے بچے کو قربان کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ بات مان لی۔ تو ایسے جب بڑے بڑے کام کیے تو اب یہ ان کی سنتیں، اللہ نے کیا انعام کیا کہ قیامت تک اب جو بھی خانہ کعبہ میں جاتا ہے، یہ انشاءاللہ آہستہ آگے قرآن میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے، صرف میں یہ کر رہی ہوں کہ ان پہ اللہ نے انعام کیا کیا تھا کہ اب ہم جب بھی خانہ کعبہ جائیں، چاہے حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، مقام ابراہیم ان کے نام پر ہی وہ جگہ بنا دی گئی، کیونکہ جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا،
اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا، اور اللہ نے کہا کہ جو بھی مسلمان وہاں جائے وہ وہاں نماز پڑھ لیا کرے 2 نفل، اور پھر جو حضرت حاجہ کی سنتیں ہیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی وہاں جائے وہ صحیح کرے، حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے، جس کی وجہ سے ہم ان کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ قربانی کا وقت ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کی باتیں یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ قیامت تک ان کا نام زندہ رکھا۔ درود شریف میں ان کا نام آتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، یعنی کہ ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام۔ یہ ہے انعام کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک چنے ہوئے بندے ہیں۔ پھر جو ہمارے صحابہ ہیں، صحابہ کون ہیں؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور پھر آپ کے ساتھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مشکل وقت میں مدد کی، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو ان کے لیے ان کا راستہ ہمیں دکھائیں اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق اتنا سچ بولتے تھے، سچی بات کی حمایت کرتے تھے کہ صدیق اکبر لقب پڑ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عدل کرتے تھے، اتنا انصاف کرتے تھے کہ فاروق لقب پڑ گیا۔ اور پھر کہا کہ حضرت عائشہ فرماتی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ان ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی بندے کی ہو سکتی ہیں، تو آپ نے کہا ہاں حضرت عمر کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ پھر ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی تو 1 رات کی نیکیاں، وہ رات جو ہجرت کے وقت وہ میرے ساتھ تھا، اس رات کی نیکیاں حضرت عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہیں۔ ایک ہی رات میں اتنی زیادہ نیکیاں کما لی۔ اور حضرت عمر روتے تھے، حسرت کرتے تھے، کاش ابو بکر مجھے وہ 1 رات دے دیتے۔ سب کو پتہ ہے نا کہ ہجرت جب کی تھی، مائیگریشن کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ، تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ اتنا مشکل وقت تھا، دشمن سارے پھیلے ہوئے تھے، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس مشکل وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد کی۔ پھر اور اتنے صحابہ کرام ہیں جن کی اگر ہم لائف ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو بہت بڑا انعام ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ صرف 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ہر وقت ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، کہ کوئی بھوک بھی کہتے لگتی لیکن میں ادھر ہی بیٹھا رہتا کہ نہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنا ہے۔ اور کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کہتے ہیں میں اتنی تکلیف میں ہوتا لیکن مجھے علم کا شوق تھا، اور میں کہتا تھا بس مجھے ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنی ہے۔ تو جب انہوں نے اتنا سیکریفائس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہے، علم سیکھا، آپ کی ہر بات کو یاد کرتے تھے، تو اتنا بڑا اللہ نے ان پر انعام کیا کہ سب سے زیادہ احادیث جو روایت کی وہ حضرت ابو ہریرہ نے۔ احادیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو انہوں نے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی، اور وہ احادیث اگر آج تک ہمیں نہ پتہ ہوتی تو ہمیں تو کیسے ہم سمجھ آتی کہ کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے، کس طرح روزہ رکھنا ہے، وہ سارا ان حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلا نا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اس لیسن میں فقہ و قرآن اور حدیث کے لیسن میں سب باتیں پڑھیں گے، صحابہ کرام کے متعلق پڑھیں گے، کیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا مشکل وقت میں، اور پھر اللہ نے انہیں اتنے بڑے درجے دے دیے۔ تو ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا راستہ دکھا دے، ہم سے بھی وہ ایسا کام کروا لے کہ ہمارے درجے بلند ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور ان کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہو گیا، یا ظاہر ہے جو گندے لوگ تھے، جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، جو غلط راستے پر چل گئے، اور جو علم تھا وہ بھی بھلا دیا، گمراہ ہو گئے، تو کہا ان کا راستہ ہمیں نہ دکھائیے گا۔ اور اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین جب بھی دعا کے بعد آمین کہا جائے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔